ساجد صاحب بتائیں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلا جا سکتا ہے، کس طرح سے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ شاعر ہیں، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ، جناب ساجد حبیب صاحب، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ان کی موجودگی پر تالیاں بھرپور ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو اپنے آپ کو آپ نوجوانوں میں ضرور کاؤنٹ کیجئے، ورنہ میرے جیسے تو گزر چکے ہیں۔ میرا مختصر سے تعارف تو ہو چکا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ اتنے پڑھے لکھے لکھنے والے لکھاریوں کے بیچ میں ایک جہاز اڑانے والے کا کیا کام۔ لیکن اس لیے آ گیا ہوں کہ کتاب تو نہیں لکھی، لیکن بچپن سے کتابوں سے ایک گہرا تعلق رہا۔ ابا جی کی الماری میں جہاں پہ القاظمی کی الجبرا ہوتی تھی، وہاں پہ کیرو کی پامسٹری، بال جبریل بانگ درا، تو اس کے ساتھ شمع دہلی بھی ہوتا تھا، فلمی رسالے بھی ہوتے تھے۔ تو ہر چیز سے ایک واسطہ، بھی کسی صاحب نے ذکر کیا پرانے اخبارات کا، امروز، مشرق وغیرہ، جی تو امروز میں بچپن میں کہانیاں بھی چھپیں۔ لیکن آج میں بات کروں گا اس نوجوان کی۔ دیکھیں، کتابیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لکھنے والے مختلف ہوتے ہیں، آپ بیتی لکھنے والے ہوتے ہیں، جگ بیتی لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا شمار جگ بیتی لکھنے والے میں ہوتا ہے۔ یہ بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں۔ جو آپ بیتی لکھتا ہے وہ اپنی کتاب کا بینیفیشری نہیں ہوتا، وہ تو جانتا ہے اپنے بارے میں۔ یہ جو چالاک لوگ ہوتے ہیں جو جگ بیتی لکھتے ہیں، یہ 33 لوگوں سے جو اس نے پوچھا سیکھا، اس کا سب سے پہلا بینیفیشری یہ خود ہے، اور اس کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کتاب ہمارے آپ کے حوالے ہو گئی۔ کتاب کے بارے میں کیا کہوں؟ کتاب سے محبت اس لیے کرنی چاہیے، وہ پی ڈی ایف فائل میں نہیں۔ میں ایک کتاب پڑھنا چاہتا تھا تو کسی نے مجھے وہ پی ڈی ایف فائل بھیج دی، 2 سال سے میرے وہ ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہے۔ ارے کتاب ہاتھ میں تھامنے کے لیے ہوتی ہے، کتاب سے محبت کیجئے۔ اور محبت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان محبت کی بجائے صحیح تلفظ محبت کہہ رہا ہے، یہ بھی بہت کم ہے، ان سے بھی فائدہ حاصل کیجیے۔ کیا تلفظ ہے، کیا خوبصورت انداز ہے اس کے پڑھنے کا، بولنے کا، ان سے سیکھیے۔ بات کتاب کی طرف آئی، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، نوید میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے۔ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے بغیر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ہپوکریسی کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کہہ دیجئے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے کتاب پڑھی ہے۔ یہ پھر میں ان کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے کتاب سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ کہ یہ خدائی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہم سے بات کرنے کے لیے کتاب کو ذریعہ بنایا، اور آغاز ہی کیا ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس کے بعد کی بات بھی ہوگی۔ تو یہ جو شخص ہے نوید، میں اس کو کچھ برس سے جانتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کانکن کی طرح ہوتے ہیں، جو اندر جا کے کھودتے ہیں، فاسلز میں سے، پتھروں کے بیچ میں سے یہ بت نکالتے ہیں، یہ جواہرات نکالتے ہیں جو ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ فانوس گر ہوتے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر سے روشنیاں پکڑ کے خوبصورت فانوس بناتے ہیں، جیسے کہ یہ کتاب ہے۔ کچھ سوالات بڑے مزے کے ان کے ہیں، 2 خاص طور پہ جو انہوں نے ہر ایک سے پوچھا، کامیابی اور ناکامیوں کا پوچھا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ تمام نے اپنی ناکامیوں کا ذکر بھی کیا، اگر تفصیل نہیں تو لیکن کہا، جیسے شاہد نے کہا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا سوال تھا، تقریباً ہر ایک سے، بلکہ ہر ایک سے پوچھا، کیا آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے؟ Am I right؟
یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، میں نے بہت سو کو دیکھا ہے جنہوں نے ابا جان کے جانے کے بعد وہ چمچ بھی گوا دیا اور لکڑی کے چمچ پہ آ گئے، لیکن جو بغیر سونے کا چمچ لیے پیدا ہوئے اس کی کہانیاں 98% ان کی کہانیاں اس میں ڈالی ہیں، تاکہ آپ کو واقعی پتا چلے کہ جد و جہد کیسے ہوئی، ناکامیاں کن کو ملیں، اور کامیابی کی اس منزل تک یہ لوگ کہاں پہنچے۔ شاہد آپ کے سامنے اگزامپل ہیں ان کی، اور بھی باقی لوگ، میرے بہت سے لوگ جاننے والے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، نقشبندی صاحب کو میں جانتا ہوں۔ تو جناب کتاب میں انہوں نے بڑا خوبصورت ذکر کیا، یہ جو 3 لفظ لکھے ہو نا یہاں پہ بھی، داستان حیات و تجربات و مشاہدات، ارے یہ کیا ہے؟ یہ this is your IQ، آپ پڑھتے ہیں تو your ability to analyze، that's what your IQ is۔ تو ایک کتاب آپ کے انٹیلیجنٹ کوشن میں اضافہ کرتی، تو ایسی کتابیں، اب دیکھیے میں قائد اعظم کو آئیڈلائز کرتا ہوں، ایک لیڈر جس کو میں آئیڈلائز کرتا ہوں قائد اعظم ہے، میں ان سے مل تو نہیں سکتا، کہاں سے جانوں گا ان کے بارے میں؟ کتابوں سے۔ آپ ان سب لوگوں سے نہیں مل سکتے، لیکن اس نوید نے ان سب کے تجربات کو ایک کتاب میں قلم بند کر دیا ہے، اور آپ اس کتاب سے 33 لوگوں کا کم از کم آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک اور چیز، تاریخ میں جھوٹ اور سچ دونوں ہوتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں سچ کو ڈھونڈیں۔ اور میں اس بات پہ بہت تعریف کروں گا اس معصوم سے نوجوان کی کہ اس نے بڑی خوبصورتی سے، بڑی چابک دستی سے 33 ایسے لوگ جن میں سے بہت سو کو آپ نہیں جانتے۔ دیکھیے کامیابی صرف وہ نہیں جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر آئے یا روز خبروں میں نظر آئے، وہ کہیں پہ ایک بہت اچھا موچی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی زندگی میں he wanted to become that and a good one and a popular one۔ آپ کبھی جائیے مین مارکیٹ میں، وہ بٹ کڑائی وغیرہ ان کے سامنے، وہ وافل کے سامنے ایک بیٹھا ہوتے خان صاحب، is a very successful cobbler۔ اور پیشوں کی بات، کبھی کسی پیشے کو حقیر مت سمجھیے، اس لیے کہ غور کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مدینہ کی ریاست ہے، جولاہے بھی ہوتے ہوں گے کپڑا بننے والے، موچی بھی ہوتے ہوں گے جوتے سینے والے، صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہوں گے۔ ہم ان کو کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو کسی سے بھی سیکھنے میں آپ کو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بھی کامیابی سے۔ آپ کا پروفیشن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو دا پروفیشن، پروفیشن اپنا رکھیے، صرف وہ اصول سیکھیے جن کے اوپر وہ زینہ جس سے چل کے وہ لوگ اپنی جو کامیابی کی منزل ہے وہاں تک پہنچے۔ اور اگر آپ، جیسے ہم نے بات ذالک الکتاب سے شروع کی، تو نوید میاں آپ کے لیے اور ینگ نوجوان لکھنے والوں کے لیے خاص طور پہ جو کچھ آج کل کے حالات حاضرہ پہ لکھتے ہیں، ایک مختصر سی بات کروں گا کہ ایک صاحب مجھے بڑے ریگولر اپنے وہ کالم بھیجتے ہیں، بڑے مشہور جرنلسٹ سے نام نہیں لوں گا، تو میں نے ان سے گزارش کی یار آپ آج سے 20-30 برس کے بعد آپ کی یہ کالم تاریخ کا حصہ ہوں گے، خدا را سچ لکھیے، اپنے سیاسی اوپینین کو ڈال کے ایک اچھے خاصے شخص کو برا اور برے کو اچھا مت کہیے، جو حقیقت ہے وہ لکھیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ذالک الکتاب کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ لا ریب فیہ۔ تو اگر خدائی صفت اپنانی ہے تو جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، کسی کے بارے میں بہت سچ بولنا ضروری نہیں ہے، کسی کے کوئی عیب ہے اس کی پردہ پوشی کیجیے، لیکن جھوٹ مت بولیے۔ تو میری بہت دعا ہے تمہارے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے لیے۔ آپ ایک سکول کھولیے اردو کا تلفظ سکھانے کے لیے، بہت خوبصورت بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا کرے اور لوگ آپ سے سیکھیں۔ بہت شکریہ۔